अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ बिया जी और आप सुन रहे हैं मेरी पॉडकास्ट अ पाकिस्तानी समवन एंड दिस इज़ एपिसोड 2 एग्ज़ाम्स। क्या हाल चाल हैं आप सबके? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे, चिल कर रहे होंगे मज़े से। आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? बिकॉज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि जैसे रमज़ान आगे बढ़ रहा है वैसे रोज़े थोड़े से ज़्यादा टफ़ हो रहे हैं। मतलब जून जुलाई वाले टफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी। प्लस हम सब सारा दिन घर पे रहते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं। इसके बावजूद इफ्तारी से पहले हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हुई हुई होती है। आई डोंट गेट इट, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे होते। इट्स अ टफ़ लाइफ। इसके अलावा इट्स ऑफिशियली बिन वे टू लॉन्ग सिंस आई लास्ट सॉ माई यूनिवर्सिटी एंड आई मिस्ड इट सो मच। उफ अल्लाह, आई वांट टू गो बैक। आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि फ़ाइनल सेमेस्टर में मैं ज़्यादा वक्त यूनिवर्सिटी में गुजारूंगी और अब आधे से भी ज़्यादा सेमेस्टर हो गया है और मैं घर पे हूँ। आई मिस दोस्त छोटी छोटी चीज़ें, जब सुबह उठने का दिल नहीं चाह रहा होता था लेकिन फिर भी उठते थे, तैयार होते थे, यूनिवर्सिटी जाते थे। सुबह सुबह जाकर कैंटीन से ज़ीरा प्लस और चाय लेकर कॉमन रूम में जाकर मोबाइल पे नेटफ्लिक्स लगाकर आराम से नाश्ता करना, क्योंकि क्लास 10 बजे शुरू होती थी और मैं 9 बजे पहुंचती थी। और फिर वैन के लिए वेट करना, प्रोजेक्ट मीटिंग्स, हैंगआउट्स, शूटिंग और एडिटिंग के लिए घंटों एनएलई लैब में गुजारना, फिर एग्ज़ाम्स की और प्रोजेक्ट्स की टेंशन लेना और दूसरों को टेंशन देना। इस जस्ट जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे लग रहा है कि ये वक्त वापस कभी नहीं आएगा। हमारी नॉर्मल क्लासेस नहीं होंगी, ये वाली रूटीन फिर नहीं होगी। एंड इट्स सो सैड बिकॉज आई लव्ड ऑल ऑफ दिस, द हाइज एंड द लोज। आई लव्ड माई यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस एंड आई वुडंट चेंज इट फॉर द वर्ल्ड। एंड नाउ आई एम सैड। यू नो वट, लेट्स गेट अनॉयड नाउ। ठीक है, गर्मियों की बातें करते हैं। गर्मियाँ आ रही हैं एंड आई एम नॉट टू हैप्पी अबाउट दैट। मुझे गर्मियाँ नहीं पसंद, मुझे सर्दियाँ पसंद हैं। मेरा बस चलता तो हर वक्त हर जगह सर्दी होती। सख्त सर्दी नहीं, बस नॉर्मल सर्दी। इवन ऑटम और स्प्रिंग भी चलता, बट गर्मियाँ नहीं ना। मतलब सूरज लिटरली मुंह के सामने आके चमक रहा होता है महीनों तक। तौबा, मुझे सोच सोच के रोना आ रहा है। आई वॉज ट्राइंग टू हैव एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू अबाउट समर्स, क्योंकि अब गर्मियाँ आई गई हैं तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा था। तो अब मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि गर्मियाँ अनोइंग होती हैं। मैंने प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाई है। सर्दियाँ वर्सेस गर्मियाँ। नंबर 1, गर्मियों में आपको मन भर पसीना आता है, सर्दियों में आपको पसीना नहीं आता। दैट्स कूल। नंबर 2, गर्मियों में बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, सर्दियों में बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आता, लेकिन गैस का बिल ज़्यादा आता है। यू नो व्हाट, कोई बात नहीं। नंबर 3, गर्मियों में कीनू और मूंगफलियाँ नहीं होते, विच इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे कीनू और मूंगफलियाँ बहुत पसंद हैं। सर्दियों में कीनू और मूंगफलियाँ होते हैं, विच इज़ ऑसम। चलें, गर्मियों में आम होते हैं एंड आई लाइक आम, लेकिन मैं मिर्ज़ा गालिब नहीं हूँ, मुझे इतने भी आम पसंद नहीं हैं। आई रिमेंबर एफएससी के 2 सालों में मैंने सिर्फ एक बात सीखी थी, वो ये थी कि मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद है। और मैं आपको बता नहीं सकती इस नॉलेज ने मुझे मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में कितना हेल्प किया है कि मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद है। मुझे आम के बारे में पढ़ पढ़ के आम से ही चिढ़ होने लगी थी। नंबर 4, गर्मियों की वार्डरोब अरेंज करना बहुत अजाब होता है। सर्दियों में आप एक ही कोट हर रोज़ पहन लेना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो पैसे भी बचते हैं। स्मार्ट। नंबर 5, गर्मियों में आपको कॉन्स्टेंटली इंटर्नशिप की और जॉब की और आगे एडमिशन्स की टेंशन लगी रहती है कि आपने आगे सितंबर में क्या करना है। सर्दियों में आपके एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। अच्छा नहीं, लेसन, अच्छा ओके। गर्मियों में आप अपने जीपीए के और बोर्ड के एग्ज़ाम्स की टेंशन लेते रहते हैं, क्योंकि उसके मार्क्स आने होते हैं। फिर जब मार्क्स आ जाते हैं तो आपको दुख लग जाता है एंड देन इवेंचुअल सदमे में आपके 3 महीने गुजर जाते हैं। सर्दियों में आपके एग्ज़ाम्स ही इतने हो रहे होते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता कि आप टेंशन लें और दुख मनाएं। क्या बात है। नंबर 6, सर्दियों में बारिशें होती हैं। अब खैर वो गर्मियों में भी होती हैं, लेकिन सर्दियों वाली बारिशें ज़्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि वो सर्दियों में होती हैं और मुझे सर्दियाँ पसंद हैं। टोटली अनबायस्ड। बाय द वे, अभी बारिश हो रही है बाहर, तो मैं आपको एक सेकंड आपको आवाज़ सुनाती हूँ।
اسکول ہے نا، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نمبر 7، سردیوں میں آپ چائے اور کافی ہر وقت پی سکتے ہیں، ہر وقت. اب خیر وہ تو آپ ہر وقت گرمیوں میں بھی پی سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی موسم آپ کو چائے اور کافی پینے سے نہیں روک سکتا. چائے اور کافی از لائف. لیکن اب اس کے علاوہ مجھے کوئی اچھے پوائنٹس نہیں آ رہے، بٹ آپ کو میرا مطلب سمجھ آ گیا نا. گرمیاں اور انوائنگ، سردیاں اور اوسم. تو اب اگلی دفعہ آپ سے کوئی پوچھے نا کہ واٹ از یور فیوریٹ سیزن، تو آپ نے جواب دینا ہے. اینڈ ریپیٹ آفٹر می، دس از ویری امپورٹنٹ، لسن کیئرفلی. آپ نے جواب دینا ہے میں کیوں بتاؤں. نہیں، آپ نے جواب دینا ہے ایرو. آپ کا فیوریٹ سیزن ہے ایرو. گیٹ اٹ؟ کیونکہ لوگ ٹی وی شوز کو سیزن بلاتے ہیں اور آپ کا فیوریٹ سیزن ایرو ہے. ایون تو آپ نے نہیں دیکھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں ایرو ہے تو بس ایرو ہے، ٹھیک ہے. نہیں، آپ نے کہنا ہے سردیاں. آپ کا فیوریٹ سیزن ہے سردیاں، ٹھیک ہے. بائی دا وے، آپ نے ویسے نوٹس کیا ہے کہ میری انالیٹیکل ریزننگ، آرگومنٹیشن اور ڈبیٹنگ سکلز کس قدر شاندار ہیں. مطلب میں تو حیران ہوں، میں نے اسی پوڈ کاسٹ پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کنونس کر دیا ہے کہ گرمیاں انوائنگ ہوتی ہیں اور سردیاں اچھی ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے نا کہ گرمیاں کول ہوتی ہیں، وچ از آئرونک بیکاز گرمیاں ہر چیز ہو سکتی ہیں بٹ کول نہیں ہو سکتی، بیکاز کول سردیاں ہوتی ہیں، بیکاز آف دیٹ کول فیکٹر. تو آپ فکر نہ کریں، ہر بندے، ہر انسان کے پاس میرے والا ہائی انٹلیکٹ تو نہیں ہو سکتا نا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. بائی دا وے، آئی واز جسٹ کڈنگ. اگر آپ کو واقعی گرمیاں پسند ہیں نا تو مور پاور ٹو یو. لٹرلی مور پاور ٹو یو، کیونکہ گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. اوکے، سوری آئی ایم سو سوری، آئی ول اسٹاپ ناؤ، سوری. اب بات کرتے ہیں کچھ ریسنٹ ایونٹس کی. تو پچھلے ہفتے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے اناؤنس کیا کہ پاکستان میں آہستہ آہستہ فیزز میں لاک ڈاؤن لفٹ کیا جائے گا مئی 9 سے، یعنی کہ ہفتے سے. اور اسد عمر نے اسپیسیفکلی کہا کہ کنسٹرکشن سیکٹرز کھولے جائیں گے، سلیکٹڈ او پی ڈیز کھولے جائیں گے، بازار سحری کے بعد کھلیں گے اور 5 بجے بند ہو جائیں گے، اور ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی، اور اسکول بھی 15 جولائی تک بند رہیں گے. اب آن لائن لوگوں کے بہت سارے اعتراضات تھے، اسپیسیفکلی اس وجہ سے کہ کرونا وائرس کے اسٹارٹس ہر روز بڑھ رہے ہیں، اموات بڑھ رہی ہیں، اور ریٹ آف انکریز میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. ہمارا جو کرو فلیٹن کرنے کا گول تھا، ابھی اس کے بھی کئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. تو لوگوں کو جنرلی یہ کنسرن ہے کہ یہ بیماری جس ریٹ سے پھیل رہی ہے اور بھی تیزی سے پھیلے گی. اب اس کی دوسری سائڈ ایز آئی انڈرسٹینڈ وہ یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے کے لاک ڈاؤن سے پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی اکانومی پر بہت بڑا افیکٹ پڑا ہے. کئی ہزاروں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور اس ڈینٹ سے ریکور کرنا پاکستان کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو فیزز میں لفٹ کیا جائے گا تاکہ ہماری ورکنگ کلاس اپنی مزدوری کما سکے. اس میں آبویسلی کرونا وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے اب ہم اپنی پروٹیکشن کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. فضول میں باہر نہ جائیں، ہاتھ دھوئیں، ماسکس پہنیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. میں ویسے یہ سوچ رہی تھی کہ ایک لیڈر کے لیے، ایک گورننگ پاور کے لیے، اس طرح کی ایک کرائسس سچویشن میں کس چیز کو پرائرٹی دینا زیادہ اہم ہونا چاہیے، اور وہ کس طرح ہر چیز کو مینیج کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس لاک ڈاؤن کو لے لیں. اگر لاک ڈاؤن کو کنسسٹنٹلی پرولونگ کیا جائے تو ہماری اکانومی کا نقصان ہوگا، جس کا مطلب ہے ہمارا پبلک ہیلتھ کیئر سیکٹر افیکٹ کرے گا، ہمارا ایگریکلچر سیکٹر افیکٹ کرے گا، اینڈ دین ایونچولی ہماری پوری عوام سفر کرے گی. آن دا ادر ہینڈ، اگر لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا جائے تو کرونا وائرس تیزی سے پھیلے گا، مزید بہت لوگ بیمار ہوں گے، اینڈ دین اگین ہمارا پبلک ہیلتھ کیئر سیکٹر پہ بہت پریشر پڑے گا، اینڈ دین ایونچولی ہماری پوری عوام سفر کرے گی. This is why people need to realize that the best thing we can do for ourselves and for our Pakistani brothers and sisters is to protect ourselves and to keep ourselves safe. لاک ڈاؤن فیزز میں ختم ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاپرواہی کریں. یہ ڈیسیجن ان لوگوں کے لیے لیا گیا ہے جن کو ایکچولی ضرورت ہے. اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پلیز گھر پہ رہیں. اسٹے ایٹ ہوم اینڈ اسٹے سیف. ان ادر نیوز، اب بات کرتے ہیں میرے فیوریٹ ٹاپک کی، ایگزامز. اب جہاں تمام اسکولز 15 جولائی تک بند کر دیے گئے ہیں، وہیں اس سال کے تمام بورڈ کے ایگزامز بھی کینسل کر دیے گئے ہیں.
फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन शफकत महमूद ने अनाउंस किया था पिछले हफ्ते कि तमाम बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी कैंसिल कर दिए गए हैं। तो जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेसिस पे एडमिशन मिलेंगे, और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको अपने 9th क्लास के रिज़ल्ट की बेसिस पे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे। अब क्योंकि हमारी सिचुएशन इतनी स्टेबल नहीं है तो इस वक्त बहुत मुश्किल है स्पेसिफिक्स में जाकर पॉलिसीज़ बनाना, लेकिन पाकिस्तान के एजुकेशन बोर्ड्स ने ये ज़रूर कहा है कि जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं 9th की और 11th के फर्स्ट ईयर के, उनको अगले साल ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी मोस्ट प्रॉबेबली कि वो इस साल के और अगले साल के एग्ज़ाम साथ दे सकें। मतलब जो बच्चे इस वक्त 9th में हैं तो वो अगले साल 9th के और 10th के पेपर साथ दे पाएंगे, और जो बच्चे इस वक्त 11th में हैं तो वो अगले साल 11th के और 12th के पेपर साथ दे पाएंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन है और बहुत सेफ़ डिसीजन है, क्योंकि हमें मालूम है अभी कुछ हफ्तों पहले ही कैम्ब्रिज ने भी अपने ओ लेवल्स के और ए लेवल्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए थे। उन्होंने स्कूल से कहा था कि या तो वो बच्चों की साल भर की एकेडमिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाकर रिज़ल्ट बना दें और बच्चों को ग्रेड्स मिल जाएंगे, या तो वो बच्चों को इस साल अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम्स के लिए दोबारा रजिस्टर कराएं। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट सीइंग द करंट सिनेरियो विद कोरोना वायरस आई थिंक इट्स फॉर द बेस्ट। और इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट इन रिसोर्सेज को जो वो एग्ज़ाम्स लेने में लगाती है उनको बहुत अच्छे तरीके से कोरोना वायरस से फ़ाइट करने में यूटिलाइज़ कर सकती है। प्लस लोग ये भी ऑप्शन दे रहे थे कि स्टूडेंट्स को 6 फुट के फासले से बिठाकर एग्ज़ाम्स दिलवाए जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक दैट्स रियली प्रैक्टिकल, बिकॉज हमें नहीं मालूम कौन इस वायरस को कैरी कर रहा होगा एंड वी कैन नॉट पुट आवर चिल्ड्रन इन हार्म्स वे। तो आई थिंक बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है, बहुत अच्छे टाइम से लिया गया है, एंड इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अभी जो मैंने गुफ्तगू फरमाई है ना, ये था मेरे दिमाग का वो जर्नलिस्टिक हिस्सा जिसको पिछले 4 साल में रिगरस ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह न्यूज़ को और फैक्ट्स को अनबायस्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से पेश करना चाहिए, और किस तरह आपने एक स्टोरी के तमाम पहलुओं को हाईलाइट करना होता है ताकि आपकी ऑडियंस एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। अब आगे जो मैं बोलने जा रही हूँ वो होंगे मेरे प्योरली पर्सनल ओपिनियंस। तो अगर आपको लगे कि वेट ये क्या हुआ है, ये तो इसके ओपिनियंस में 180 डिग्री का शिफ्ट आ गया है, तो टेंशन नॉट, ये मेरे दिमाग का कम्प्लीटली डिफरेंट हिस्सा है जो कि बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, शदीद किस्म का बायस्ड है और थोड़ा सा एनॉयड है। तो विदाउट फर्दर अडू, इन 3, 2, 1 ये क्या बात हुई? क्या मतलब बच्चों के पेपर नहीं होंगे? ये तो टोटल नाइंसाफ़ी है हमारे साथ। मतलब आई एम सो अपसेट राइट नाउ, आई एम सो मैड, आई एम सो एंग्री, आई एम सो हार्ट ब्रोकन, आई एम सो अटरली डेविस्टेटेड, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम सो जेलस। ओ माई गॉड, मतलब मर मर के 4 सालों तक हर मार्च में मैंने बोर्ड के पेपर दिए हैं और अब इन बच्चों को फ्री पास मिल रहा है। क्या बात हुई? मुझे याद है जब मेरे एफएससी और मैट्रिक के पेपर होते थे तो मेरे छुटकू से बहन भाई और कज़न्स ऐसे मिलकर खुशी से दांत निकाल कर मुझे कहा करते थे कि बिया जी के पेपर्स हो रहे हैं, बिया जी को पढ़ना पड़ रहा है। और मैं कहती थी नो बिया जी बर्दाश्त। और मैं उनको कहती थी बेटा जी जब आप लोगों के बोर्ड के पेपर्स होंगे ना तब मैं पूछूंगी, तब मैं हंस रही होंगी और आप लोगों के रोने निकल रहे होंगे। अब जब फाइनली टाइम आया है कि इनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तब भी मैं ही रो रही हूँ और यही लोग हंस रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरे ही पेपर हो रहे हैं और इन सब के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, ये सब छुट्टियाँ मना रहे हैं अजीब मज़े से। मेरी फैमिली में अभी इस वक्त टोटल 5-6 बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए हैं और वो खुशियाँ मना रहे हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली पेपर दिए बगैर जो पास हो गए हैं। और मेरा दिल चाह रहा है, मेरा वाकई दिल चाह रहा है मैं सब बच्चों को लाइन से बिठाऊँ और मैं पास पेपर्स दूँ और मैं उनको सॉल्व करूँ। मुझे नहीं पता मैं इतनी क्रूअल नहीं हूँ, लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं इनको पेपर्स दूँ। उफ़ अल्लाह, कर भी कह सकते हैं। एक मैंने फ़ेसबुक पे मीम देखी थी कि पीटीआई को वोट हमने दिया है यूनिवर्सिटी के बच्चों ने, और मज़े कौन उड़ा रहे? मैट्रिक और एफएससी के बच्चे। एक जगह ये भी लिखा था कि अगर हम लोग अभी मैट्रिक और एफएससी में होते ना तो यकीनन विदाउट अ डाउट यूनिवर्सिटी के बच्चों के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते, हमारे ना होते, क्योंकि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। उफ़ अल्लाह। सबसे पहले जब मुझे पता चला था ना कि तमाम पेपर्स कैंसिल हो गए हैं तो मुझे काफ़ी रोना आया था, मतलब आई एम नॉट इवन किडिंग। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि 9th और 11th वालों के कंबाइंड पेपर्स होंगे अगले साल, मुझे इतनी हंसी आई। उफ़ अल्लाह, लिटरली सुकून मिल गया।
دا تھنگ از یہ میرا ریئیکشن نہیں تھا جب کیمبرج کے پیپرز کینسل ہوئے تھے. میں نے کہا ہاں فائن ٹھیک ہے اوکے وٹ ایور. لیکن جہاں میٹرک کی اور خاص کر ایف ایس سی کی بات آتی ہے نا تو پھر معاملہ پرسنل ہو جاتا ہے. ایف ایس سی کا مذاق نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ایف ایس سی کے لیے بہت محنت کی تھی. میں نے کوئی محنت نہیں کی تھی لیکن میں نے اسٹریس بہت لیا تھا. میں نے کوئی اسٹریس نہیں لیا تھا. میں نے ایک لفظ نہیں پڑھا تھا. میں نے کہا تھا بھاڑ میں جائے میں نے ایک لفظ نہیں پڑھنا, وچ واز ناٹ دا بیسٹ اپروچ وٹ ایور. میں ایٹ لیسٹ پیپر دے کے پاس ہوئی ہوں ان لائک سم پیپل. بٹ یو نو وٹ کیپٹ می گوئنگ, دا فیکٹ کہ ہر بچہ اس فیز سے گزرتا ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہر بچے کی لائف میں یہ فیز آتا ہے. گیس واٹ, ہر بچے کی لائف میں یہ فیز نہیں آتا کیونکہ لوگوں کے پیپر کینسل ہو رہے ہیں. بٹ ان آل آنیسٹی آئی ڈو اگری ود دا ڈیسیجن. کیا میں اس بات سے انوائڈ ہوں؟ اوبویسلی میرا رائٹ ہے. لیکن اٹ ایبسلیوٹلی پینس می ٹو سے دس بٹ اٹ واز اے گڈ ڈیسیجن. It was a good decision. I hate it. اچھا اوکے, میں نے آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں اپڈیٹ دینی ہے تو یہ ہیو ٹو پے اٹینشن, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا کہ مجھے ایرو کتنا پسند ہے. تو میں سیزن 5 کے مڈ تک پہنچ گئی تھی. تو پھر مجھے جا کے پتہ چلا کہ اسی یونیورس میں, جس کو ہم ایروورس کہتے ہیں کیونکہ وہ ایرو کا یونیورس ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک اور شو ہے دا فلیش, جن کے ایپیسوڈز اور اسٹوری لائنس اوور لیپ کرتے ہیں. تو پھر میں نے دا فلیش دیکھنا اسٹارٹ کیا. پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی اور مجھے پتہ چلا کہ ایک اور شو ہے سپر گرل, جن کی اسٹوری لائن جو ہے وہ ایروورس میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اسپن آف بھی ہے ڈی سی لیجنڈز آف ٹمورو, جو اسی یونیورس میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو پھر میں نے مزید ریسرچ کی اور مجھے پتہ چلا کہ پورا کرونولوجیکل آرڈر ہے جس میں بہت سارے اور بھی شوز ہیں, فار ایگزامپل بیٹ وومن اور بلیک لائٹننگ وغیرہ وغیرہ. اور ان کا پورا پراپر آرڈر ہے کہ آپ نے پہلے کون سا ایپیسوڈ دیکھنا ہے, پھر آپ نے کون سا ایپیسوڈ دیکھنا ہے, اور آپ نے کون سے ایپیسوڈ ساتھ دیکھنے ہیں. تو اب میں کیا کرنے والی ہوں, اب میں ایرو کے سیزن 1 سے پھر سے اسٹارٹ کروں گی. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ فار دس جرنی. او مائی گاڈ اتنا مزہ آئے گا, وش می لک. آپ کو پتہ ہے ایرو دیکھتے ہوئے نا مجھے کچھ کانسیپٹس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. فار ایگزامپل جب جان ڈگل کی بیٹی سیرا ڈگل غائب ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی اور اس کی جگہ ایک بیٹا آ جاتا ہے جان ڈگل جونیئر, میں نے کہا وٹ از ہیپننگ, او مائی گاڈ یہ ہو کیا رہا ہے. اور میں کافی دنوں تک کافی پریشان رہی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر جا کے مجھے پتہ چلا کہ اور بھی بہت سارے شوز ہیں جن کی اسٹوری لائنز ایرو کو انفلوئنس کرتی ہیں. تو پھر مجھے اور فکر ہوئی کہ میں اتنے سارے شوز کس طرح دیکھوں گی. مسئلے ہی مسئلے نا. لیکن پھر مجھے کرونالوجی ملی اور میں بہت خوش ہوں. تو اب میں شروع سے سب کچھ اسٹارٹ کروں گی ایرو کے سیزن 1 ایپیسوڈ 1 سے. ٹوٹل ان سارے ٹی وی شوز کے ایپیسوڈس کو ملا کے 600 ایپیسوڈس بنتے ہیں آلموسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اگلا 1 مہینہ کافی بزی گزرے گا. ہو سکتا ہے میں 3 ہفتوں میں یہ سارے ختم کر دوں, یو نیور نو, آئی ڈونٹ ہیو اے لائف. اب یہ سب باتیں سن کے آپ یقیناً دل میں سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پوچھا, وچ از اے گڈ پوائنٹ, آپ نے نہیں پوچھا. لیکن میں نے کہا میں آپ کو پھر بھی بتا دوں کیونکہ اب آپ دیکھیں آگے کی میری روٹین بہت ہیکٹک ہونے والی ہے. میں ایک انسان ہوں, میں اتنے سارے شوز کس طرح دیکھوں گی, آئی ایم اے بزی پرسن. یاد ہے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے ایک اور بھی بات بتائی تھی اس کے علاوہ کہ میری اسائنمنٹس ڈیو ہیں. انفیکٹ اس ہفتے میری ایک اور اسائنمنٹ ڈیو ہے. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے وہ اسائنمنٹس ختم کی کہ نہیں کی, تو میرا آپ کے لیے صرف ایک ہی جواب ہے, میں کیوں بتاؤں. نہیں کی میں نے شروع, ایک بھی نہیں کی. ختم کیا میں نے تو شروع بھی نہیں کی. آئی ہیو مائی پرائیورٹیز یو نو. اور اس وقت میں اپنے دل کی سن رہی ہوں. ول آئی ریگریٹ دس ڈیسیجن؟ obviously I'm regretting it right now. لیکن میرا دل ہی نہیں چاہ رہا کچھ کرنے کا. So arrow for the win. Yes. جہاں تک اس ہفتے کی جوک کی بات آتی ہے تو میں آپ کو ایک ٹپیکل جوک نہیں سناؤں گی, ٹھیک ہے.
بلکہ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناؤں گی، بہت اہم واقعہ. اینڈ سنس مائی انٹائر لائف از اے جوک، تو میں نے سوچا اس ہفتے کے لیے کمپنسیٹ ہو جائے گا. تو یہ واقعہ بہت سنگین ہے، اور اس واقعے نے میری شخصیت پر اور میری زندگی کو دیکھنے کے انداز پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا. دس اسٹوری از بیسڈ آن ٹرو ایونٹس، اور یہ کہانی میں نے آج تک کسی کو نہیں سنائی. تو ورلڈ پریمیئر آئی گیس، آئی ڈونٹ نو. کہانی شروع ہوتی ہے کچھ ایسے. جب میں 13-14 سال کی تھی تو میں روٹی بنانا سیکھ رہی تھی. 4-5 سال بعد جب مجھے فائنلی روٹی بنانی آ گئی، یس 4-5 سال بعد، ڈونٹ جج. خیر، جب میں نے آخر کار فائنلی روٹی بنانا سیکھ لی اور میں اپنے گھر میں ہر روز رات کو سب کے لیے روٹی بنانے لگی، تو میں نے کہا اب تو شو مارنے کا ٹائم آ گیا ہے. تو ایک دفعہ ہم سب ہماری نانوں کے گھر رہنے گئے ہوئے تھے، اور دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو میری خالہ نے کہا کہ میں روٹی بنانے جا رہی ہوں. جب میں نے یہ سنا، میں نے کہا واٹ، نو، میرے ہوتے ہوئے آپ روٹی بنائیں گی؟ میں بنا دیتی ہوں، آپ فکر ہی نہ کریں، میں ہوں نا. اینڈ مائنڈ یو، اس وقت میں کوئی 16-17 سال کی تھی. میری خالہ نے کہا واقعی میں بنا دیتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں نہیں، میں ہوں نا، مجھے سب آتا ہے، میں بنا دیتی ہوں، آپ ٹینشن ہی نہ لیں. تو میں کچن میں داخل ہوئی، میں نے توا دھویا، میں نے سلیب صاف کیا. پہلے تو 5 منٹ مجھ سے چولہا نہیں چلا. میں نے سوچا میں کسی سے مدد مانگ لوں، لیکن میں نے کہا نہیں، میرے شو مارنے کا پروسیس کمپرومائز ہوگا. تو میں لگی رہی. جب فائنلی چولہا جلا تو وہ اتنا زیادہ جل گیا، میں نے کہا او مائی گاڈ، اور میں نے جلدی جلدی آہستہ کرنے کی کوشش کی اور وہ واپس بند ہو گیا. جب فائنلی چولہا جلا تو پیڑے بنانے کی باری آئی. اب عام طور پہ میں گول پیڑے آسانی سے بنا لیتی ہوں. اس دفعہ جو میں نے پیڑے بنائے تھے، کیا بات ہے، وہ گول، چوکور، تکونے کچھ بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کیا تھے. خیر، میں نے روٹی بیلنا شروع کیا. تو جب میں روٹی بیل رہی تھی تو عجیب روٹی رولنگ پن کے ساتھ چپکی جا رہی تھی. میں نے ڈھیر سارا خشکا ڈالا، لیکن روٹی نے اس کو فلی ریجیکٹ کر دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر روٹی رولنگ پن کے ساتھ چپکے تو روٹی روٹی نہیں رہتی. میں نے فائنلی بڑی محنت کے ساتھ آسٹریلیا کا میپ تیار کیا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے، وہ جو چھپڑ چھپڑ والا پروسیس ہوتا ہے اس میں مجھے کوئی دقت نہیں آئی. تو میں نے روٹی کو چھپڑ کیا اور میں نے اس کو توے پہ ڈال دیا. جب ایک سائڈ سے تھوڑی سی پک گئی تو میں نے فلپ کرنے کے لیے چمٹا اٹھایا. جب میں چمٹا اٹھانے لگی تو میں نے دیکھا وہاں چمٹا تھا ہی نہیں. میں ادھر ادھر کچن میں بھاگی جلدی کیونکہ میری روٹی جل رہی تھی. بھاگتے بھاگتے مجھے نظر آیا کہ میں نے ہی چمٹا اٹھا کے دوسری سائڈ پہ رکھا تھا تاکہ مجھے یاد رہے. خیر، میں نے چمٹے سے روٹی کو فلپ کرنے کی کوشش کی تو روٹی عجیب ہے، روٹی فولڈ ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب روٹی فولڈ ہو جائے تو روٹی روٹی نہیں رہتی. لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں آ رہی، میں نے چمٹا لیا اور میں نے واپس اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی تو روٹی مزید فولڈ ہو گئی. میں نے چولہا آہستہ کرنے کی کوشش کی تو چولہا بھی بند ہو گیا. میں نے کہا بس. میں نے کیا کیا، میں نے اس کرسپی، کچی، فولڈ ہوئی ہوئی بالکل کوئی ان ایڈیبل روٹی کو ہاتھ میں لیا، اس کا گودڑ بنایا اور میں نے سلیب کی سائڈ پہ کونے پہ چھپا دیا. اور ساتھ میں اسٹور تھا تو میں اسٹور میں گئی اور میں 10 منٹ تک روئی. رونے کے بعد میں نے اپنے آنسو پونچھے، میں لیونگ روم میں گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور میں نے اپنی خالہ سے کہا جی میری ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہی بنا دیں. اور اس کے بعد جب میں نے ان کو بناتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے لٹرلی 10 منٹ میں 10 روٹیاں بنا دی تھیں اور مجھ سے 20 منٹ میں ایک روٹی نہیں بن رہی تھی. I swear to God, I was so offended. میں گھر آئی، میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا، میں نے لمبی سانس لی اور میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آپ کو کہا آئندہ اوور نہیں ہونا. بائی دا وے، مجھے کبھی کسی نے اس بارے میں کنفرنٹ نہیں کیا. I mean, I just pretended کہ ان کو نہیں پتہ چلا، بٹ دیٹس امپاسبل. مطلب وہ جو کرسپی، کچی، فولڈ ہوئی ہوئی ان ایڈیبل روٹی کا گولا تھا جو میں نے سلیب پہ چھپایا تھا، وہ کسی کو تو ملا ہوگا نا. I'm pretty sure جب ان کو ملا ہوگا تو انہوں نے سوچا ہوگا اور کون یہ بونگی مار سکتا ہے. بٹ تھینک گاڈ انہوں نے مجھے آج تک کچھ نہیں کہا. یہ ایکسپیرینس میرے لیے اتنا ٹرومیٹک تھا کہ اس وقت کے بعد سے میں نے تہیہ کر لیا تھا
کہ میں نے آئندہ کسی کے سامنے اوور نہیں ہونا. تو اب میں کیا کرتی ہوں، جب میں کسی کے گھر جاتی ہوں تو میں ان کی کچن کے پاس جاتی ہوں، اور میں ان سے پوچھتی ہوں جی آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے؟ اور وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ جا کے بیٹھو ہم کر لیں گے. اور میں کہتی ہوں اوکے اور میں اندر جا کے بیٹھ جاتی ہوں. لیکن میں ان کی کچن کے اندر نہیں جاتی، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں نے ان کی کچن کے اندر ایک قدم رکھا تو یا تو میں نے کھانا جلا دینا ہے یا تو میں نے برتن توڑ دینے. اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا میں نے کتنے برتن لوگوں کے گھر توڑے ہوئے ہیں. اور میں نے انسٹنٹلی وہاں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دینا ہے. اینڈ دیٹ وڈ بی امبیرسنگ. تو اب میرا دل بھی چاہتا ہے نا کہ میں کسی کی ہیلپ کروں، تو میں اپنے آپ سے کہتی ہوں بہن تو رہن دے پلیز. تو امید ہے آپ نے اس ایپیسوڈ سے کچھ سیکھا ہوگا. آئی نو انتہا کی کوئی انسپریشنل اسٹوریز تھیں. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو ایپیسوڈ 2 آف اے پاکستانی سم ون پوڈ کاسٹ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو یور فیڈ بیک. پلیز سبسکرائب اینڈ گیو اے گڈ ریٹنگ اف یو لائک اٹ. اینڈ ٹیون ان ایوری ٹیوزڈے فار نیو ایپیسوڈس. دس از بیا جی سائننگ آف. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.